ان کا ہدف کچھ اور تھا کہ جہاں اس انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ تھوڑی دیر کا ٹرانزیشن ہے، اس ٹرانزیشن کے لیے بیسٹ فارمولہ اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ اگر تم اس پہ عمل کرو تو تمہاری زندگی بغیر پریشانی کے گزر جائے گی۔ ایسا نہیں کہ امتحان نہیں آئیں گے، آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، لیکن اس امتحان سے گزرنا پڑے گا تمہیں، اور خوشی سے گزرنا پڑے گا۔ یعنی تم مشکل کو مشکل نہیں دیکھو، تم مشکل کو اپرچونٹی دیکھو۔ جیسے آدمی جاب کرتا ہے، اس میں اس کو چیلنجز ہوتے ہیں، اس کو مشکلات آتی ہیں، تو وہ جو اچھا مینیجر ہوتا ہے وہ ان مشکلات پہ گھبراتا نہیں ہے، وہ ان کو اپرچونٹی سمجھتا ہے کہ اپرچونٹی آ گئی ہے تو میں مقابلہ کروں اور آگے بڑھوں۔ اسی لیے اللہ نے نبیوں کو، انبیاء کو بھیجا۔ اس لیے وہ ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، عنوان بشری، سیر و سلوک سے، معنویت سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا ایک اس کے وہ ہیں پیرا، اس میں سے 3 پیرا کا تعلق علم سے ہے۔ اس 3 پیرا میں جو پہلا پیراگراف ہے اس کا تعلق نفس کی تربیت سے ہے۔ یہ 2-3 حصے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، بہرحال جتنی گفتگو ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے بیان کرتے ہیں، پیغمبر سے، آخری نبی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کھانے پہ بیٹھو تو پہلی چیز جو کھانے میں شروع کرو وہ اللہ کے نام سے ابتدا کرو، یعنی خدا کا نام لے کر کھانے کو شروع کرو، یعنی بسم اللہ پڑھو۔ کہنے کو تو بڑا آسان سا کام ہے، لیکن پتہ نہیں کتنوں کو یاد رہتا ہے کہ یاد نہیں رہتا۔ خوب یہ بسم اللہ سے شروع کرو، اور پھر کھانا کھاتے وقت کوشش کرو کہ حرام لقمہ تمہارے شکم میں نہ جائے، حرام لقمہ تمہارے شکم میں نہ جائے۔ تیسرا کہ کھاتے وقت شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ یہ بڑی سادی سی بات، ڈاکٹر بھی، سائنس بھی آج یہی کہتا ہے کہ ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ ہوا کے لیے سانس لو۔ ہم تو اتنا کھاتے ہیں یہاں تک آ جاتا ہے، پھر وہ شخص میٹھا بھی لے کے آتا ہے تو کہتا ہے پہلے تو بتانا تھا۔ تو یہ جو پرخوری ہے عزادار محترم، یہ آج جو معاشرے میں نے وہاں بھی مجلس میں عرض کیا، آج جو معاشرے میں مشکلات ہیں، بے حیائی ہے، برائی ہے، یہ سب کا تعلق لقمے سے ہے، لقمے سے ہے۔ اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اپنے بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈ کو، تو یو ہیو ٹو چیک واٹ یو آر ایٹنگ ایکچولی، کھا کیا رہے ہیں آپ، کیونکہ کھانا آپ کی کیفیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی اتنے آداب ہیں، وقت نہیں ہے بہرحال ان پورے آداب کو بولے مولانا صاحب کھانے کی مجلس ہو گئی ہے اور ہم تو ویسے ہی بہت کھاتے ہیں۔ ہر چیز کا اثر ہے، یعنی مکروہات ہیں بہت ساری چیزیں کھانے کے اندر، کھانا نہیں طریقہ کھانے کا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک نہ ہو کھانا چھوڑ دو۔ یہاں آپ کو 6 جگہ آپ کو دعوت میں بلایا جائے ایک ہی دن میں، آپ نے 6 جگہ کھانا ہے، تو آپ کو بھوک نہیں بھی ہوگی، پھر بھی کیوں بیچارہ کیا ہو؟ بیچارہ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنا ستیہ ناش کر رہے ہیں، صحت سے الگ، روحانی طور پہ الگ۔ عرفا کی زندگی کا مطالعہ کریں، بہت کنسائز تھے کھانے پینے میں، یعنی اگر یہ پینا ہے تو بس پینا ہے، نہیں پینا نہیں پینا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے شکم میں دنیا کی غلاظتیں ہوں گی، تم پر عرش کے راز فشاں نہیں ہونے والے، نہیں ہونے والے۔ اب انسان اگر اپنی اس خوراک کو مینٹین کرے اور رات کو کھائے اور بہت زیادہ، ویسے بھی سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ کم از کم سونے سے کچھ گھنٹے پہلے کھائیں، واک کریں، 40 قدم حد اقل چلا کریں۔ اب یہ سب صرف صحت کے لیے نہیں ہے، صحت کے لیے بھی ضروری ہے، بٹ روح کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم سے اٹھا نہیں جائے فجر میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ پرخوری کر رہے ہیں، آپ لیٹ کھا رہے ہیں، روح پر وزن پڑ رہا ہے آپ کے لقمے کی وجہ سے۔ اور خاص طور پر خواہش کا لقمہ، خواہش کا لقمہ کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوئے
اور ایک دسترخوان پر 2-4 کھانے پڑے ہوئے، ایک آپ کھا رہے ہیں اور دوسرے کی آپ کو خواہش ہے کہ یہ ختم ہو جائے تو یہ بھی لوں گا، یہ خواہش کا لقمہ آرزو پیدا کرتا ہے، اور جب یہ آرزو پیدا ہوتی ہے تو انسان پھر ان آرزوؤں کی تکمیل کے لیے گناہ کرتا ہے۔ تو سب کچھ یہی پر ہے، سب یہی پر ہے۔ جس نے اپنے شکم کو کنٹرول کر لیا اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، یعنی جس کو اتنا کنٹرول ہو جائے کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، بھوکا ویسے بھی کوئی نہیں مرتا۔ کیوں کہا گیا ہے جوانوں کو خاص طور پہ، جب آپ اپنی شہوت کو کنٹرول نہ کر پائیں، لسٹ کو کنٹرول نہ کر پائیں، تو آپ ہفتے میں 2 دن روزے رکھیں۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ روزہ روح کی خوراک ہے، یعنی بھوکا جب رہیں گے اور وہ بھی خدا کے لیے رہیں گے، حلال سامنے پڑا ہے نہیں کھائیں گے تو حرام آٹومیٹکلی رک جائے گا۔ بھئی روزے میں کیا ہے؟ حلال پانی ہے، حلال کھانا ہے، سب آپ کا حلال ہے نا، لیکن نہیں کھا رہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب حلال کو روک سکتے ہیں حرام تو آٹومیٹکلی رک جائے گا۔ اسی لیے میڈیٹیشن آپ دیکھیں، جو بڑے بڑے لوگوں کو یہ بدھسٹ اور یہ سب جو ان کے ہندوؤں کے بھی ہوتے ہیں، یہ اگر اپنے نفس کنٹرول تو کرتے ہیں نا، کمال تو ان کے پاس بھی آتا ہے۔ میرے خیال میں آیت اللہ اصفہانی کی یا کس کی دور کا بات ہے، نجف کی بات ہے، یہ ملا حسین کلی ہمدانی کا دور ہے کہ بہرحال نجف کی بات ہے کہ کسی نے بتایا کہ ایک ہندو مرتاز آیا ہوا ہے اور وہ اس سے جو پوچھو بتا دیتا ہے، تو جس کے بارے میں پوچھو بتا دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں، ایک آدمی اگر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے نا تو کرامات آ جاتی ہیں۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے انسان اگر کنٹرول کرے، لیکن بہرحال وہ ظاہری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ان کے پاس گئے، انہوں نے بولا میرے ذہن میں ایک شخص ہے، وہ کہاں ہے؟ اب اس نے اپنا شروع کیا، تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں جہاں بھی اس کے پیچھے جاتا ہوں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ تو کہا وہ کون ہے؟ تو کہا وہ ہمارے وقت کا امام ہے۔ یعنی بہرحال اس کے بعد اتنا تو تھا علم، لیکن بہرحال ظاہر ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اچھا اخلاق اگر عقیدہ نہ ہو تو اللہ دنیا میں نتیجہ دے دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، بعض اوقات ہم لوگوں کے اخلاق پہ مرنے کو تیار ہیں، جی کیا زبردست اخلاق ہے لوگوں کا، یعنی غیر مسلم کے بھی ہیں نا بہت سارے، آپ ملکوں میں جاتے ہیں جی بڑا اچھا اخلاق کا رزلٹ اچھے اخلاق کا دنیا میں، آخرت میں نتیجہ صرف اس کا ہے جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال یہ انسان اپنی، امام نے فرمایا کہ بہرحال اپنے شکم کے ذریعے سے اپنے نفس کی تربیت کرو، اور یہ بہت ضروری ہے۔ سنتوں کو ایڈ کریں اپنی زندگی کے اندر۔ عزت اعلیٰ نے محترم